دوستو یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی ہو گزرے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے نینوا شہر کے 1,00,000 سے زائد لوگوں کی طرف اس وقت نبی بنا کر بھیجا جب نینوا شہر کے لوگوں میں بت پرستی سمیت بہت سی برائیاں عروج پر تھیں۔ دوستو یونس علیہ السلام نے قوم کو بتایا کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بنا کر تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں تاکہ تم لوگوں کو راہ راست پر لا سکوں۔ یونس علیہ السلام نینوا شہر کے لوگوں کو سمجھاتے کہ بتوں کی پوجا نہ کرو اور اس خالق حقیقی اللہ کی عبادت کرو جس نے مجھے اور تمہیں پیدا کیا اور ہمارے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کی۔ لیکن دوستو نینوا شہر کے لوگوں پر یونس علیہ السلام کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوتا اور وہ لوگ بت پرستی کرنے میں لگے رہتے۔ نینوا شہر کے لوگ کہتے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی بت پرستی کرتے دیکھا ہے، اس لیے ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ دوستو یونس علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود جب نینوا شہر کے لوگ رائے ہدایت پر نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو وحی کی کہ فلاں دن ان پر عذاب آ جائے گا۔ یونس علیہ السلام نے قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ تمہارے شرک اور تمہاری برائیوں کی وجہ سے فلاں دن تم پر بھی قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط کی طرح کا عذاب آ جائے گا۔ دوستو یونس علیہ السلام نے قوم کو عذاب کے دن کی خبر دی اور خود شہر سے تھوڑا دور چلے گئے تاکہ شہر پر عذاب آتا دیکھ سکیں۔ جب نینوا شہر کے لوگوں پر اللہ کے عذاب کے اثرات نظر آنے لگے تو لوگوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی شروع کر دی اور اللہ پر ایمان لے آنے لگے۔ جب نینوا شہر کے بادشاہ کو علم ہو گیا کہ اب تو عذاب آ کر ہی رہے گا، بادشاہ نے حکم دیا کہ آج کے بعد کوئی بت پرستی نہیں کرے گا اور سب لوگ اپنے گناہوں کی معافی یونس کے خدا سے مانگے۔ دوستو پھر پوری قوم نے پرانے کپڑے پہن لیے اور زمین پر بیٹھ کر اپنے گناہوں سے توبہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم اللہ پر اور اللہ کے نبی یونس پر ایمان لاتے ہیں۔ دوستو اللہ تعالیٰ کو ان کی نیت پسند آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر منڈلاتا ہوا عذاب ٹال دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ یونس میں ارشاد فرماتے ہیں، سو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا۔ ہاں یونس کی قوم کہ جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک فوائد دنیاوی سے ان کو بہرہ مند رکھا۔ دوستو دوسری طرف شہر سے باہر موجود یونس علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ میری ساری قوم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان پر سے عذاب ٹال دیا۔ یونس علیہ السلام کو قوم کے ایمان لانے کی خبر نہیں تھی تو یونس علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ میں اب دوبارہ شہر نینوا میں نہیں جاؤں گا اور میری قوم مجھے جھوٹا کہے گی، کیونکہ میں نے تو کہا تھا کہ فلاں دن عذاب آئے گا لیکن عذاب تو نہیں آیا، اس لیے میں دوبارہ شہر نینوا میں نہیں جاؤں گا۔ دوستو اسی وجہ سے یونس علیہ السلام نے شہر نینوا چھوڑ دیا اور اپنی قوم پر غصہ کرتے ہوئے سمندر کی طرف چلے گئے۔ دوستو کوئی بھی نبی یا رسول اپنی قوم کو اس وقت تک نہیں چھوڑ کر جاتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو شہر نینوا چھوڑنے کا کوئی حکم نہیں دیا تھا۔ یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم آنے سے پہلے ہی شہر چھوڑ دیا اور سمندر کی طرف چلے گئے۔ وہاں یونس علیہ السلام کو ایک کشتی نظر آئی جس میں کچھ لوگ سوار تھے۔ یونس علیہ السلام بھی اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی سمندر کے بیچ میں پہنچی تو سمندر میں طوفان آ گیا۔ دوستو کشتی پر سوار لوگ کہنے لگے کہ اوپر والا ہم میں سے کسی سے ناراض ہے، جس کی وجہ سے ہم اس مشکل میں پڑے ہیں، اس لیے جس کی بھی وجہ سے طوفان آیا وہ سمندر میں چھلانگ لگا دے تاکہ دوسروں کی جان بچ سکے۔ دوستو پھر یونس علیہ السلام کو احساس ہوا کہ میں نے اللہ کے حکم کے بغیر ہی اپنا شہر چھوڑ دیا، اسی وجہ سے ہمیں طوفان کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میری وجہ سے یہ طوفان آیا ہے، اس لیے مجھے سمندر میں پھینک دو۔ کشتی پر سوار لوگوں نے کہا کہ آپ کی وجہ سے طوفان نہیں آیا، آپ تو بہت نیکوکار معلوم ہوتے ہیں۔ پھر سوار لوگوں نے ایک قرآن اندازی ڈالی کہ جس کا بھی نام نکلے گا اس کو سمندر میں پھینک دیا جائے گا۔ دوستو جب قرآن اندازی ڈالی گئی تو یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ پھر یونس علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ لگا دی اور سمندر کے اندر یونس علیہ السلام کو ایک بہت بڑی دیو ہکل مچھلی نے کھا لیا۔ اسی واقعہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے، جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے پھر انہوں نے قرآن ڈلوایا تو ٹھہرے پھینکے جانے والے، پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا۔
जबकि वो अपने आप को मलामत करने वाले थे। दोस्तों अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया कि ये बंदा तेरी खुराक नहीं, तू बस इसको अपने पेट में महफूज रख। जब यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे तो आपको लगा कि शायद मैं मर चुका हूँ, लेकिन जब महसूस किया कि मेरे तमाम अज़ा काम कर रहे हैं, यूनुस अलैहिस्सलाम अपने आप को मलामत करने लगे। जब यूनुस अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हो गया तो मछली के पेट से ये दुआ करने लगे कि ऐ अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है और बेशक मैं कसूरवार हूँ। दोस्तों यूनुस अलैहिस्सलाम की इस दुआ के तुफैल अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को माफ़ फरमाया और मछली को हुक्म दिया कि यूनुस को खुश्की पर डाल दे। इसी वाक़या के बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, और मछली वाले पैगंबर यानी यूनुस को याद करो जब वो अपनी कौम से नाराज होकर गुस्से की हालत में चल दिए और ख्याल किया कि हम उन पर गिरफ्त नहीं करेंगे, मगर फिर अंधेरों में अल्लाह को पुकारने लगे कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है और बेशक मैं कसूरवार हूँ। तो हमने उनकी दुआ कबूल कर ली और उनको गम से नजात बख्शी। दोस्तों यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट के अंदर 3 दिन 3 रात तक रहे और फिर मछली ने अल्लाह के हुक्म से आप अलैहिस्सलाम को खुश्की पर डाल दिया। दोस्तों जिस जगह मछली ने यूनुस अलैहिस्सलाम को निकाला वहाँ बहुत ज्यादा धूप थी, तो अल्लाह ताला ने अपने नबी को धूप से बचाने के लिए वहाँ पर कद्दू की एक बेल उगा दी ताकि यूनुस अलैहिस्सलाम इसके साए में बैठे। जब यूनुस अलैहिस्सलाम सेहतमंद हो गए, अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अब अपनी कौम की तरफ वापस जाओ। जब आप अलैहिस्सलाम निनवा शहर में वापस आए तो देखा कि लोग बुत परस्ती छोड़कर अल्लाह पर ईमान ले आए हैं। जब शहर निनवा के लोगों ने यूनुस अलैहिस्सलाम को देखा तो वो खुशी से फूले ना समाए। दोस्तों फिर यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को खालिक हकीकी उस अल्लाह की इबादत करने के तरीके बताए। पूरी कौम यूनुस अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीकों पर जिंदगी गुजारने लगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की वीडियो आपके नॉलेज में इजाफे का बाइस बनी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और इसी तरह की वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज़।